إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. آج کا یہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ رویت حلال یعنی مون سائٹنگ کے کنٹیکسٹ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید میں چاند اور سورج کے بارے میں کئی آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ وہ اس لیے کہ کچھ عبادات کا تعلق سورج سے ہے اور کچھ عبادات کا تعلق چاند سے ہے۔ فار ایگزامپل، نماز کے اوقات سورج کے حساب سے ہیں، روزہ بھی سورج کے غروب آفتاب پر افطار کیا جاتا ہے، حج کے دوران وقوف عرفات بھی مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک ہوتا ہے، جبکہ عبادات کی سٹارٹنگ جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید میں دو مقامات کی آیات مبارکہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 189، یسألونک عن الأخلہ، اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ ان کو بتا دیں، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند جو ہے یہ لوگوں کی تاریخ وقت معلوم کرنے اور حج کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت سورۃ یاسین کی آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والقمر، اور چاند کی قدرناہ منازل، ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ عاد کالعرجون القدیم، وہ چاند لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان دونوں آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمان دنیا پر ایک کیلنڈر ڈسپلے کر دیا ہے، وقت معلوم کرنے کے لیے، ٹائم کی کیلکولیشن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چمکتا ہوا ستارہ جسے نارتھ سٹار، قطبی ستارہ جو ہمیشہ شمال کی جانب ہوتا ہے اور چمکتا رہتا ہے، یہ ڈسپلے کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی گائیڈ لائن کے لیے آسمان دنیا پر دو چیزیں ڈسپلے کر دی ہیں، دو چیزیں لٹکا دی ہیں، تاریخ کے لیے، کیلنڈر کے لیے، ڈیٹ کے لیے چاند، مون، اور ڈائریکشن کے لیے، سمت معلوم کرنے کے لیے، نیویگیشن کے لیے نارتھ سٹار یعنی قطبی ستارہ۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پہلی تاریخ کا چاند جو ہے یہ بڑا بریک ہوتا ہے، تھن ہوتا ہے، اور اس کا پیٹ یعنی کرو جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند ایسے نظر آئے گا، رائٹ سائڈ اس کا کرو ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چاند اپنی مدت پوری ہو جانے پر اس کی برتھ ہو جاتی ہے، یعنی چاند نکل آتا ہے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے، اللہ کے حکم سے جب اس کا مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ نکل آتا ہے۔ لیکن دیکھنے کے لیے، اس کو ویو کرنے کے لیے کسی سینٹیمنٹ انسٹرومنٹ کے ساتھ اس کی مدت 18 سے 24 گھنٹے ہو تو وہ نظر آئے گا، ویسے نظر نہیں آئے گا۔ نکل آیا ہوا ہے لیکن نظر تب آئے گا جب اس چاند کی مدت 18 سے 24 گھنٹے ہو جائے، یعنی 19ویں گھنٹے بھی نظر آ سکتا ہے، 20 میں بھی آ سکتا ہے، لیکن کم از کم 18 گھنٹے اور 24 گھنٹے کے درمیان وہ نظر آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے نیکڈ آئی سے دیکھنا ہے
عام انسان نے بغیر دوربین کے، بغیر خوردبین کے، بغیر کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے دیکھنا ہے تو پھر چاند کی مدت جو ہے وہ 30 سے 35 گھنٹے ہو تو نظر آئے گا، اس سے پہلے نظر نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے نظر کسی سائنٹیفک دوربین یا خوردبین یا کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے نظر آئے گا۔ آپ نے ویسے آنکھ سے دیکھنا ہے تو پھر اس کی مدت جو ہے وہ 30 سے 35 گھنٹے ہونی چاہیے۔ اور پہلی طریقہ جیسے میں نے کہا کہ چاند بریک ہوتا ہے اور اس کا کرو جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، پھر یہ چاند بڑھتا چلا جاتا ہے، رائٹ سائڈ کی طرف بڑھتا ہے، ہاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ 15-30 تک وہ ایسے بالکل گول بال کی شکل میں ہو جاتا ہے، بالکل سرکل ہو جاتا ہے، اور وہ 14 یا 15 تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد 15 کے بعد جب وہ فل مون ہوتا ہے تو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کم کہاں سے ہوتا ہے؟ رائٹ سائڈ سے آہستہ 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 کم ہوتا ہے، اور بالکل آخری دنوں میں وہ بالکل بریک جس طرح شروع میں تھا اسی طرح بریک ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت میں ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، اسی طرح جس طرح نکلا تھا اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کرو رائٹ سائڈ کے بجائے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر ہے۔ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند ستارہ ہے وہ رائٹ سائڈ کا کرو والا نہیں ہے، چاند لیفٹ سائڈ والا ہے۔ اور لیفٹ سائڈ والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، یعنی 27 رمضان المبارک 1366 ہجری میں یہ بنا۔ اور 27 رمضان کب ہے؟ ہمیشہ مہینے کے آخری میں۔ تو پھر چاند بھی انہوں نے جھنڈے کے اوپر آخری جو دنوں کا ہوتا ہے لیفٹ سائڈ کا کرو وہ دکھایا ہے۔ جو گاؤں کے لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ تو چاند کی تھکنس دیکھ کر دنوں کا حساب لگا لیتے ہیں کہ چاند کتنے دنوں کا ہے، اس کی موٹائی، اس کی شائننگ، اس کی پوزیشن دیکھ کر بزرگ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ چاند جو ہے یہ کتنے دن کا ہے۔ چاند دیکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے۔ یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، مگر پیشہ ور مولوی انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا، حالانکہ دین بڑا آسان ہے۔ اور فطرت نہیں بیٹا خاموش، دین بڑا آسان اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ دین اسلام میں ایسی کوئی شرط، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اتنا پڑھا لکھا ہوگا تو تب اسے دینی معلومات کی سمجھ آئے گی۔ اس کے پاس 8 سالہ درس نظامی ہو تو پھر ہی اس کو دین کی سمجھ آئے گی، یا اس کے پاس 22 علوم ہوں تو پھر ہی اس کو سمجھ آئے گی؟ نہیں بھائی، دین میں ایسی بات نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بڑا سادہ اور آسان رکھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1913 اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے 2513، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی گنتی کے دنوں کے بارے میں فرمایا انا امۃ امیۃ، ہم پڑھی لکھی قوم نہیں ہے، لا نکتب، نہ تو ہم لکھ سکتے ہیں، یعنی نہ ہمیں لکھنا آتا ہے، ولا نحسب، اور نہ ہمیں حساب کتاب کرنا آتا ہے، یعنی نہ ہم میتھ جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں،
لہذا مہینے کے حساب لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے ہاتھ کی 10 انگلی کی، ایسے صحابہ کو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ایسے 10 انگلیاں دکھائیں اور فرمایا ہاکذا، یعنی یہ 10، ہاکذا اور یہ 10 20، وہ ہاکذا اور 10 30، یعنی مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ یعنی بڑے سمپل طریقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا یہ 10، وہ ہاکذا اور یہ 10، اور پھر انگوٹھے کو ایسے بند کر کے کہا وہ ہاکذا یہ 9، یعنی 29۔ مہینہ 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا، سمپل طریقے۔ مایا لا نکتب ولا نحسب، ہمیں اتنا حساب کتاب نہیں آتا، ہم تو سمپل جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک اور شفقت فرمائی اور فرمایا چاند کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی ہے، تو مہینہ 29 کا یا 30 کا ہے، لیکن پھر بھی ٹینشن نہیں لینی۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1900 اور مسلم میں ہے 2515، اور اس حدیث کے راوی بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا، روزے رکھنے شروع نہ کرو حتیٰ تروا الہلال، جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، ولا تفطروا، اور نہ ہی روزے رکھنے ختم کرو حتیٰ تروہ، جب تک کہ اس چاند کو دوبارہ نہ دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تمہارے پاس غمہ ہو، بادل ہوں، مطلع ابرالود ہو، فَاقْدِرُوهُ لَهُ، تو 30 دن پورے کر لو۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شعبان کا مہینہ ہے تو اس کو 30 کر لو، یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو 30 کر لو۔ اگر چاند نظر نہیں آ رہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو ساتھ لائیں تو پاس بٹھائیں، آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، پورا خطبہ جو ہے اس کا مطلب کہ ڈیکورم خراب ہوتا ہے، توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ بچوں کو ضرور لائیں، بچے ضرور آنا چاہیے مسجد میں، لیکن پاس بٹھائیں اور باتیں نہیں کریں۔ جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع ابرالود ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، شعبان کو 30 دن کر لو، اور رمضان کے اگر مہینے کے آخر میں عید کا چاند دیکھو اور نظر نہ آئے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، رمضان کے 30 دن پورے کر لو۔ اب یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور آج بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں 6 مہینے دن ہی ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پہ خاص طور پہ الاسکا میں 8 مہینے دن ہوتا ہے اور 4 مہینے رات ہوتی ہے۔ رشیا کے شمال میں ایسے جگہ ہے جہاں 10 مہینے سورج نکلتا ہے، 2 مہینے صرف رات رہتی ہے، یعنی سورج نکلا ہے تو سورج ہی نکلا ہوا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنا کام کر کے، دوپہر کا سورج چمک رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگرچہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، لیکن حدیث اسی جگہ موجود ہے کہ اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ اس کو 30 دن مکمل کر لیں۔ اور ایک مسلمان کی گواہی پر بھی روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2342، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ ترا الناس ہلال، لوگ چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، ظاہر ہے صحابہ موجود ہیں تو رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کو چاند نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ایج فیکٹر ہو یا آئی سائٹ کا پرابلم ہو، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر ینگ تھے، 18-19 سال کے تھے، کہتے ہیں مجھے نظر آ گیا، مجھے چاند نظر آ گیا، لیکن باقی جو ساتھی تھے ان کو چاند نظر نہ آیا۔
میں نے چاند دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاخبرت تو میں نے خبر دی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انی رأیتہ کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا، باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے لیکن کسی کو نظر نہیں آیا، مجھے نظر آ گیا۔ فصاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا، وامر الناس بصیامہ، تو صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اگر ایک نیک مومن نمازی پرہیزگار یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی بات پر اعتبار کیا جائے گا۔ اور پریشان نہیں ہونا، اسی حدیث جو میں نے ابھی بتائی ہے، اگر نہیں نظر آ رہا تو اس حدیث کے مطابق 30 دن مکمل کریں۔ لیکن اگر ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس سورس ہیں، تو ان سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے، مگر ٹیکنالوجی پر رلائے انحصار نہیں کرنا۔ اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے، استعمال کر کے اس سے فائدہ لینا ہے، اس کے اوپر رلائی نہیں کرنا، ڈپینڈ نہیں کرنا۔ جیسے سپیکر ہے، اس کو آپ فائدہ لے کے لوگوں کی تک دور تک بات پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر میں ٹیپ کے اوپر اذان ریکارڈ کر کے لگا دوں اور وہ ٹائم کے اوپر اذان پڑھنی شروع ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی انسٹرومنٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ریلائے نہیں کر سکتے۔ سائنٹیفک انسٹرومنٹ کا استعمال جائز ہے، جیسے دوربین ہے، خوردبین ہے، ٹیلیسکوپ ہے، ان کو یوز کرنا چاہیے اگر اویلیبل سورس میں ہے تو، لیکن چاند کا دیکھنا ضروری ہے۔ ہماری سائنس منسٹری نے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے جو گوگل پلے اسٹور پر پڑی ہوئی ہے، کوئی بھائی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ یہ سائٹ آپ کو چاند کے بارے میں ہر سیکنڈ کی اپڈیٹ دیتی ہے۔ آپ کسی ٹائم پہ بھی اس کو کھولیں، آپ کو اپڈیٹ مل جائے اس کو کہ چاند اس وقت کہاں ہے اور چاند کی پوزیشن کیا ہے اور کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے غروب ہوگا۔ بے شک آج سے آپ اس کو سال بعد کا بھی چیک کرنا چاہے تو پتہ چل جائے گا۔ ہر سیکنڈ کی وہ آپ کو ایپ میں انفارمیشن ملتی ہے، اور یہ سائٹ آپ کو چاند کی ڈگری کہ کتنے ڈگری کے اوپر ہے، کتنے اینگل کے اوپر ہے، اس کا الومینیشن کتنا ہے، تھکنس کتنی ہے، الٹیٹیوڈ کتنا ہے، یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس ایپ میں موجود ہے، اور کوئی خاص ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل کے اوپر۔ تو سائنٹیفک انسٹرومنٹ، خوردبین، دوربین، ٹیلیسکوپ، اس کے ذریعے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان کا استعمال جائز ہے۔ ہر ملک کی اپنی روایت کمیٹی ہوتی ہے، ہر ملک نے بنائی ہوتی ہے، اور پاکستان نے بھی ایک روایت ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے علاوہ محکمہ موسمیات، میٹرالوجی ڈپارٹمنٹ، سپارکو، نیوی کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں، نمائندے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تاکہ سائنٹیفک انسٹرومنٹ کو ہاؤ ٹو آپریٹ کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ رسپانسبلٹی روایت کمیٹی کی ہے کہ وہ چاند کی رویت کا اناؤنس کرے، یہ کمیٹی کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور شرعی طور پر کمیٹی اس وقت تک اعلان نہیں کرتی جب تک کہ کمیٹی چاند کو دیکھ نہ لے۔ اب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کمیٹی کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ رویت کو لازمی اناؤنس کرنا ہے، حالانکہ کمیٹی پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، تو ایک شرعی چیز ہے، پریشر ڈالنا غلط بات ہے، لیکن پریشر ہوتا ہے۔
اب رویت کمیٹی کیا کرتی ہے؟ پریشر کی وجہ سے لیٹ نائٹ تک انتظار کرتی ہے۔ بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 بجے اناؤنس کر رہی ہوتی ہے کہ چاند نظر آ گیا، 9 بجے اناؤنس کر رہی ہوتی ہے کہ چاند نظر آ گیا، اور لاسٹ ٹائم پہ تو آپ کو شاید یاد ہوگا 11:30 بجے اناؤنس کیا تھا کہ چاند نظر آ گیا۔ تو جب اس طرح 9، 8، 11 بجے اناؤنس کرتے ہیں تو عام جنرل پبلک کہتی ہے کہ یار ان کو رات کو چاند کون سا نظر آ گیا۔ جو نیا چاند ہوتا ہے وہ تو افق پر 20 سے 25 منٹ ہوتا ہے۔ جب رات کو 11:30 بجے چاند اناؤنس کیا جاتا ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار رات کو 11 بجے چاند، یہ کون سا چاند ہے؟ لوگ سو چکے ہوتے ہیں اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی لیٹ نائٹ۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ لیٹ نائٹ کیوں اناؤنس کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں خطبے میں آپ کو بتایا کہ چاند کی برتھ اپنے وقت پر اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے 18 سے 24 گھنٹے چاہیے۔ جب تک وہ 18 سے 24 گھنٹے نہیں ہوگا نظر نہیں آئے گا دوربین سے، خوردبین سے دیکھنے کے لیے، اور نیکڈ آئی سے دیکھنے کے لیے آپ کو 30 سے 35 گھنٹے چاہیے۔ اب مغرب کے ٹائم کے اوپر جب کمیٹی بیٹھتی ہے تو اس وقت سپوز وہ چاند جو ہے وہ 16 گھنٹے کا نہیں ابھی ہوتا، کوئی 12 گھنٹے کا یا 13 گھنٹے کا ہے یا 14 گھنٹے کا ہے یا 15 گھنٹے کا ہے، تو چاہیے کتنے؟ 18 سے 24۔ تو پھر کمیٹی کو جو نا بیٹھ جاتی ہے، ریفریشمنٹ کی، کھانا کھایا، ڈنر کیا، باتیں کی، ایکچولی وہ ٹائم کا گزار رہے ہیں، انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں، ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، سائنس بتا رہی ہے کہ یہ 9:40 کے اوپر 18 گھنٹے پورے ہو جائیں گے یا 19 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، چاند نظر آ جائے گا۔ وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہی ٹائم ہوتا ہے ایک آدمی اس کو دیکھتا رہتا ہے، ٹائم پورا ہوتا ہے تو خوردبین سے ان کو وہ چاند نظر آ جاتا ہے، اور جو ہی چاند نظر آتا ہے اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے مطابق اگر نہیں نظر آیا تو ایزی ہو۔ اب فار ایگزامپل اب اس سال اس رمضان کی بات ہو رہی ہے جو 2024 کا ہے، اب رویت جو میں نے ابھی آپ کو ایپ بتائی ہے اس کے مطابق رمضان کے چاند کی برتھ 10 مارچ 28 شعبان کو صبح فجر کے وقت 4 بجے ہو جانی ہے، یعنی اذان ہوتی ہے ہماری تقریباً 5 بجے، تو صبح 4 بجے نیا چاند جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اس کی برتھ ہو جانی ہے۔ اب 4 بجے صبح، عصر تک 12 گھنٹے اور مغرب 14 گھنٹے چاند نظر نہیں آئے گا۔ چاند کی مدت کتنی ہوئی؟ 14 گھنٹے ہوئی، تو 14 گھنٹے میں چاند نظر نہیں آئے۔ اب اگر کمیٹی بیٹھ بھی جاتی ہے تو 20 گھنٹے 21 گھنٹے کرنے کے لیے اس کو 7 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا۔ 7 گھنٹے بیٹھتی ہے تو رات کا 1 بج جائے گا، وہ آٹومیٹیکلی اگلے دن میں چلا جائے گا، لہذا کمیٹی بیٹھے گی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ منڈے آ گیا تو اتوار کو 4 بجے چاند کی برتھ ہو گئی، اور منڈے کو صبح 4 بجے 24 گھنٹے ہو گئے، اور مغرب تک 14 گھنٹے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 38 گھنٹے ہر ایک کو نظر آ جائے گا، کیونکہ نیکڈ آئی سے دیکھنے کے لیے آپ کو 33، 34، میکسیمم 35 گھنٹے چاہیے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 38 گھنٹے ہر ایک کو چاند نظر آ جائے گا۔ اب جب ہر ایک کو نظر آ جاتا ہے چاند، اور اس کی تھکنس بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ 38 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، بڑا برائٹ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اب پھر لوگ کمنٹس پیش کرنا شروع کرتے ہیں، مولوی روزہ کھا گئے نے، دیکھو چاند یہ تو تیسری کا چاند لگتا ہے، پھر لگتا ہے کہ روزہ کھا گئے۔ نہیں بھائی، ادھر سے شبان بھی نہیں پورے، وہ شبان بھی انہوں نے غلط کیا، یہ شبان بھی 1 دن پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ بھی 1 دن پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ روزہ مولوی کھا گئے۔ حالانکہ اس طرح کے کمنٹس بھی پاس کرنے نہیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2529 اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو بختری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ابی بختری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہتے ہیں خرجنا ہم نکلے للعمرہ سے، عمرہ کی غرض سے مدینے سے، فلما نزلنا ببطن نخلا، جب ہم نخلا وادی میں پہنچے۔ یہ نخلا وادی جو ہے یہ مدینہ سے تقریباً 140-42 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اگر آپ پرانی جدہ مکہ روڈ کے اوپر سے آئیں، نئی جو فاسٹ روڈ ہے موٹر وے اس کے اوپر نہیں، یہ وادی پرانی مکہ جدہ جو روڈ ہے اس کے اوپر آتی ہے، تو تقریباً 140-45 کلومیٹر کے بعد یہ بورڈ آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس وادی پہ پہنچے، تراءنا ہلال، تو ہمیں چاند نظر آیا۔ تو چاند کو دیکھ کر فقال بعض القوم، تو ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں نے کہا ہوا ابن ثلاثہ، لگتا ہے کہ یہ تیسرے دن کا چاند ہے۔ وقال بعض القوم، اور ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا نہیں یہ تیسرے دن کا نہیں ہے، یہ تو دوسرے دن کا ہے۔ ہوا ابن اللیلتین، یہ تیسرے دن کا نہیں یار، یہ تو دوسرے دن کا ہے۔ کہتے ہیں سفر کرتے کرتے ہم مکے پہنچ گئے۔ فلقینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو وہاں ہماری ملاقات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی۔ فقلنا، تو ہم نے ان کو کہا انا رائنا الہلال، کہ ہم نے راستے میں چاند کو دیکھا۔ فقال بعض القوم، تو کچھ ساتھیوں نے کہا ہوا ابن ثلاثہ، یہ تیسری کا ہے۔ وقال بعض القوم، اور کچھ ہمارے ساتھیوں نے کہا ہوا ابن اللیلتین، کہ یہ دوسری کا ہے، یعنی مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ای لیلۃ رأیتموہ، تم نے کون سی رات کو اس کو دیکھا؟ فقلنا، تو ابو بختری کہتے ہیں ہم نے کہا لیلۃ قضا و قضا، کہ فلاں فلاں رات کو ہم نے راستے میں چاند کو دیکھا۔ فقال ابن العباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مدتہ، چاند کو بڑھا دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے، لرؤیتہ، لوگوں کے دیکھنے کے لیے۔ فہو لیلۃ، بس یہ اسی رات کا چاند تھا، رأیتموہ، جس رات کو تم نے دیکھا۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اگر چاند بڑا نظر ہو کے آ رہا ہے، یا اس کی تھکنس زیادہ ہے، یا اس کی شائننگ زیادہ ہے، تو یہ کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے کہ مولوی روزہ کھا گئے ہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ سمجھنا چاہیے یہ چاند اسی دن کا ہے، اسی رات کا ہے، اسی سے مہینہ سٹارٹ ہونا ہے، اور کرنا کیا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے۔ کمنٹس پاس کرنے کی بجائے اللہ سے چاند کی خیریت کے حوالے سے دعا مانگنی چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3451 سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا رأى الہلال، جب بھی چاند کو دیکھتے، کالا، تو آپ اس طرح دعا فرماتے اللہم، اے اللہ، احل علینا، اس چاند کو ہمارے لیے بنا دے، بالیمن، امن والا، والایمان، سلامتی والا، والسلام، اور ایمان والا، والاسلام، اور اسلام والا۔ یعنی چاند کو دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن سلامتی والا بنا دے۔ کمنٹس نہیں پاس کرنے، اور اس طرح چاند کی روایت کا پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره